ایرانی قوم کے وقار اور مفادات پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، قومی سلامتی کونسل کی سفارش پر معاہدے کی اجازت دی۔ ایرانی صدر کے عہد کے بعد مفاہمتی یادداشت کے مسودے کی منظوری دی۔ اصولی طور پر میری رائے مختلف تھی۔ صدر اور سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل اراکین نے ایرانی عوام کے حقوق کے تحفظ کا عہد کیا۔ ایران کے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہ ای کا قوم کے نام پیغام، کہا ایرانی قوم کے وقار اور مفادات پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ ایران نے پھر کہہ دیا شکریہ پاکستان۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کو خراج تحسین۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ٹیلی فونک گفتگو میں کہا شہباز شریف اور فیلڈ مارشل کا اہم کردار ہمیشہ قدر کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ مشکل وقت میں پاکستان کی مثبت تعمیری اور مخلصانہ حمایت کو ایران کبھی نہیں بھولے گا۔ وزیر اعظم نے کہا تاریخی امن معاہدہ خطے میں امن کے قیام میں مددگار ثابت ہوگا۔ ایران امریکہ تاریخی معاہدے کا مسودہ سامنے آ گیا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے 14 نکات پر مشتمل 1.5 صفحے کا مسودہ ایکس پر شیئر کیا۔ مفاہمتی یادداشت اور حتمی معاہدے پر عمل کے لیے مشترکہ انتظامی طریقہ کار قائم ہوگا۔ اہم شقوں پر عمل کے ساتھ ہی ایران اور امریکہ حتمی معاہدے پر مذاکرات شروع کریں گے۔ حتمی معاہدے کی توثیق اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی لازمی قرارداد سے کی جائے گی۔ میڈیا رپورٹس دیکھی ہیں نیتن یاہو غصے سے پاگل ہو رہے ہیں۔ نیتن یاہو کابینہ کے وزیر صدر ٹرمپ پر ذاتی حملے کر رہے ہیں۔ امریکی نائب صدر کہتے ہیں اس وقت دنیا میں ڈونلڈ ٹرمپ ہی واحد سربراہ مملکت ہیں جو اسرائیل سے ہمدردی رکھتے ہیں۔ اگر میں اسرائیلی کابینہ میں ہوتا تو اپنے واحد طاقتور اتحادی پر اس طرح حملے نہ کرتا۔ امریکہ خطے میں امن کے لیے مکمل طور پر پرعزم ہے۔ مشرق وسطیٰ کے فریقین جاری مذاکرات کو کامیابی سے آگے بڑھنے دیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کہتے ہیں ہمیں لبنان، حزب اللہ اور اسرائیل سمیت تمام محاذوں پر مکمل سیز فائر کی امید ہے۔ موجودہ مثبت صورتحال کے باعث عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں بڑی کمی ہوئی۔ تیل کی قیمتیں گرنے سے اسٹاک مارکیٹس میں زبردست تیزی دیکھی جا رہی ہے۔ آبنۂ ہرمز میں تجارتی سرگرمیاں بحال۔ 20 لاکھ بیرل خام تیل لے کر سعودی عرب کے 3 بڑے آئل ٹینکر آبنۂ ہرمز عبور کر گئے۔ جمعرات کو دوپہر تک 8 تجارتی جہاز ہرمز سے گزرے۔ LNG بردار جہاز بھی شامل۔ عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں گراوٹ۔ مفاہمتی یادداشت پر دستخط کے بعد عالمی مالیاتی منڈیوں میں بھی مثبت رجحان۔ Moment we feel that our national security, water is part of our national security, is being threatened, we'll go to war against India. Definitely. پانی زندگی ہے۔ یہ جو کشمیر کمیٹی والے جو لندن بیٹھے ہوئے ہیں مجھے بتائیں کیا انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہوا ہے؟ ریاست کو کوئی نہیں لحاظ کرنا چاہیے ان لوگوں کا۔ ہماری شان آ گیا ہے۔ میں اپنی جگلر وین جو ہے کسی دشمن کے حوالے کیوں کر دوں؟ بھارت سے پانی پر کھلی جنگ ہوگی۔ پانی قومی سلامتی ہے۔ قومی سلامتی کو اگر خطرہ ہوا تو کوئی شک نہیں جنگ ہوگی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی پروگرام خبر میں گفتگو، کہا اگلے 6 ماہ میں بھارت اور افغانستان کے ساتھ مسائل کو حل کرنا ہوگا۔ اور کالعدم ایکشن کمیٹی سے وابستہ 150 متحرک افراد کے نام 4 شیڈول میں شامل۔ محکمہ داخلہ آزاد کشمیر نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ 4 شیڈول میں شامل افراد کی نقل و حرکت، اجتماعات میں شرکت کی نگرانی کی جائے گی۔ مالی سرگرمیوں اور دیگر امور پر کڑی نگرانی کی جائے گی۔ کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اگر کوئی قانون اپنا ہاتھ میں لے، پاکستان کی ریاست کو نشانہ بنائے، پاکستان کے ادارے کو نشانہ بنائے، تو ان کے خلاف ایکشن لینا پڑے گا۔ وہ جو کشمیری احتجاج کر رہے ہیں، ڈیمانڈ ہے کہ اب اٹھو، بس ہو گیا۔ آپ اس طریقے سے پاکستان کو، کشمیر کو اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، نہ ہی ہم کو نقصان پہنچانے دیں گے۔ بس بہت ہو گیا۔ آزاد کشمیر میں احتجاج کرنے والوں کو اٹھنا پڑے گا۔ قانون ہاتھ میں لینے، ریاست اور پاکستان کو نشانہ بنانے والوں کے خلاف ایکشن لینا پڑے گا۔ بلاول بھٹو زرداری کا قومی اسمبلی میں خطاب، کہا آپ زبردستی کیسے کہہ سکتے ہیں مہاجرین نشستیں ختم کر دیں، کسی کو کشمیر کوس کو نقصان پہنچانے نہیں دیں گے۔
ہمیں بیرونی اور اندرونی دشمنوں کا سامنا ہے. ملک کی معیشت بچانے کے لیے صوبے قربانی دے رہے ہیں. امریکہ ایران امن معاہدے پر دستخط تاریخی پیش رفت ہے. یہ اس بات کا ثبوت ہے گفتگو جنگ سے بہتر ہوتی ہے. صدر وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. The moment we feel that our national security, water is part of our national security, is being threatened, we'll go to war against India. Definitely. پانی زندگی ہے. یہ جو کشمیر کمیٹی والے جو لندن بیٹھے ہوئے ہیں, مجھے بتائیں کیا انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہوا ہے؟ ریاست کو کوئی نہیں لحاظ کرنا چاہیے ان لوگوں کا. ہماری شارہ گیا ہے. میں اپنی جگلر وین جو ہے کسی دشمن کے حوالے کیوں کر دوں؟ بھارت سے پانی پر کھلی جنگ ہوگی. پانی قومی سلامتی ہے. قومی سلامتی کو اگر خطرہ ہوا تو کوئی شک نہیں جنگ ہوگی. وزیر دفاع خواجہ آصف کی پروگرام خبر میں گفتگو. کہا اگلے 6 ماہ میں بھارت اور افغانستان کے ساتھ مسائل کو حل کرنا ہوگا. دہشت گردی روکنے کے لیے پاکستان سخت اور شدید اقدامات کر کے معاملہ ختم کرے گا. آزاد کشمیر کی کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی پر کڑی تنقید. وزیر دفاع نے کہا ریاست کے خلاف جو زبان استعمال کی جا رہی ہے جواب اسی طرح دینا چاہیے اور دیں گے. ریاست کو ایسے لوگوں کا لحاظ نہیں کرنا چاہیے. اپنی شہرت کسی دشمن کے حوالے نہیں کریں گے. مہاجرین کی نشستوں پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. بلاول بھٹو کی تجویز قابل قبول نہیں ہوگی. خواجہ آصف کا سینٹ کو قومی اسمبلی میں شامل کرنے کا مشورہ. India has followed up its belligerent statements with illegal actions, most alarmingly diversion projects on the Indus, Chenab and Ravi, giving India the tools for hydro hegemony that it so desires. River systems are not merely waterways, they are lifelines. بھارت نے پانی کو بطور ہتھیار استعمال کر کے خطے کو خطرے میں ڈال دیا. بھارتی آبی منصوبوں سے خطے کا دریائی نظام متاثر ہونے کا خطرہ ہے. پانی کبھی دباؤ یا جبر کے آلے کے طور پر استعمال نہیں ہونا چاہیے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا برسلز کانفرنس سے خطاب. کہا بھارت نے جارحانہ بیانات کے بعد غیر قانونی اقدامات کا سلسلہ شروع کیا. معاہدے کو یک طرفہ ختم کرنا ذمہ دار ریاستوں کا طرز عمل نہیں. پاکستان ڈائیلاگ اور سفارتکاری سے تمام دو طرفہ مسائل کے حل کا خواہاں ہے. انڈیا جو چناب واٹر کو ویپنائز کرنا چاہتا ہے تو اس کا مقابلہ اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ جب پانی کو وہ چھوڑے تو ہم اسے سٹور کریں, جب وہ اسے روکے تو اس سٹوریج کو جو ہے وہ ہم استعمال کریں. بھارت چناب پر 5 ڈیم بنا رہا ہے. یہ ڈیمز 2030 تک مکمل ہوں گے. بھارت جب چاہے گا پاکستان کا پانی روک سکے گا. سینٹ اجلاس میں وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کا اظہار خیال. کہا جب ہمیں ضرورت ہوگی تو بھارت پانی روکے گا, ضرورت نہیں ہوگی تو پانی چھوڑ کر سیلاب پیدا کرے گا. بھارت پانی کو بطور ہتھیار استعمال کر رہا ہے. ہم عالمی فورم پر یہ معاملہ اٹھا رہے ہیں. یہ معاملہ صدر کے نوٹس میں بھی لا چکے. صدر نے کہا اس معاملے پر بحث ہونی چاہیے. صدر کا کہنا ہے پانی کے معاملے پر پہلے سندھ کے تحفظات کا جائزہ لینا ضروری ہے. روسی صدر پیوٹن کا پاکستان کی ثالثی میں امریکہ ایران معاہدے کا خیر مقدم. کہا معاہدے کو تنازع کے مستقل خاتمے کی طرف اہم قدم کے طور پر دیکھتے ہیں. یہ مستقبل کے امن معاہدوں کے لیے بنیاد ثابت ہوگا. مشرق وسطیٰ میں استحکام عالمی توانائی کی مارکیٹوں کے لیے انتہائی فائدہ مند ثابت ہوگا. قطر کی پاکستان کے ثالثی کے کردار کی تعریف. امریکہ ایران معاہدے کا خیر مقدم. قطری وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں بتایا معاہدہ دشمنی کے خاتمے اور آپ نے ہرمز میں جہاز رانی کی آزادی کو یقینی بنائے گا. قطر نے معاہدے کو انجام تک پہنچانے میں پاکستان کے مخلصانہ کردار کو سراہا. بتایا جائے ہمارا گورنر کیوں نکالا. ایم کیو ایم رہنما فاروق ستار کی محسن نقوی سے شکایت. ذرائع کے مطابق فاروق ستار کی محسن نقوی سے ملاقات گزشتہ روز اسپیکر قومی اسمبلی کے چیمبر میں ہوئی. فاروق ستار نے آرٹیکل 140 کی آئینی ترمیم کا معاملہ اٹھایا. سندھ کی گورنرشپ اور کراچی کے بجٹ پر بات کی. فاروق ستار نے واضح جواب نہ آنے پر اپنی پارٹی کو بجٹ کی حمایت نہ کرنے کی تجویز دی.
ریاستی اداروں پر گمراہ کن الزامات اور ساکھ متاثر کرنے کا کیس، عدم حاضری پر وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد کا سہیل آفریدی کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم، سماعت 29 جون تک ملتوی۔ ترک خاتون اول امینہ اردوان کا وزیر اعلیٰ مریم نواز کو مزاج پرسی کا خط لکھا، آپ کی خرابی صحت اور سرجری کی خبر سن کر پریشانی ہوئی، آپ کے علاج سے متعلق ہر طرح کے تعاون کے لیے تیار ہیں، اللہ آپ کو جلد اور مکمل صحت عطا فرمائے، برادر پاکستان کے عوام کے لیے بھی خیر سگالی اور نیک تمناؤں کا اظہار کرتی ہوں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت محرم الحرام میں سیکیورٹی اور دیگر انتظامات سے متعلق جائزہ اجلاس، اسلام آباد کے لیے محفوظ محرم کے نام سے خصوصی ایپ تیار، شہری مشتبہ شخص مشکوک سرگرمی نامکمل حفاظتی انتظامات کی اطلاع دے سکیں گے، امام بارگاہوں مجالس اور جلوسوں کے مقامات کی جیو ٹیگنگ مکمل، ڈرون سے ڈیجیٹل نگرانی، محسن نقوی نے ہدایت کی اشتعال انگیز مواد کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی اپنائی جائے۔ بھائی ہم گزشتہ تقریباً 20 سال سے پاک پٹن آ رہے ہیں، کراچی کے علاقے سے آتے ہیں جاوید بھائی کی قیادت میں، اور الحمدللہ ہمارا 4 ٹائم لنگر چلتا ہے، اور الحمدللہ جب تک ہماری جان ہے، جسم میں جان ہے، طاقت ہے، بابا صاحب سے پیار قائم رہے گا۔ پاک پتن میں معروف صوفی بزرگ حضرت بابا فرید الدین گنجش شکر کا سالانہ عرس جاری، ملک اور بیرون ملک سے لاکھوں عقیدت مندوں کی آمد، محفلوں کا سلسلہ بھی جاری، بہشتی دروازہ اتوار کو کھولا جائے گا، زائرین کے لیے لنگر کا بھی اہتمام، کراچی اور مختلف شہروں سے آئے عقیدت مند لنگر کرا رہے ہیں۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں طوفانی ہواؤں کے ساتھ بارش، کئی گھروں کی دیواریں گر گئیں، ایک شخص جاں بحق، 4 زخمی، وسطی پنجاب کے مختلف اضلاع میں تیز بارش، میاں چنو میں تیز آندھی اور بارش کے دوران حادثات، ایک شخص جاں بحق، کئی زخمی ہو گئے، گجرانوالہ، اوکاڑہ، فیروز والہ میں بارش سے موسم خوشگوار، تیز آندھی سے کئی علاقوں میں فیڈر سٹرپ کر گئے، بجلی معطل۔